Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen. This is Mujib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، جاپان کے اندر جتنی بھی ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں یا ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر کمپیریٹیولی، کبھی چھوٹا موٹا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن کمپیریٹیولی لوگ خاص طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ججز، لائرز، کانسٹیٹیوشنسٹ، ریپرزینیٹیو، سینیٹرز، کانسل مین، سٹی آفیشلز جھوٹ نہیں بولتے، اور اگر جھوٹ بولیں گے تو دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ پرجری انڈر دا لا، اور اس کے بڑے سویئر قسم کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ آپ امریکہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو لوگ شراب بیچ رہے ہوں گے، جوئے خانے چل رہے ہوں گے، شراب خانے چل رہے ہوں گے، لیکن آپ ایک چیز دیکھیں گے، یہاں پہ آپ کو وکیل بکتا ہوا نہیں دکھائی دے گا، یہاں پہ آپ کو جج بکے گا نہیں۔ شراب بکتی ہے، جج نہیں بکتا، شراب بکتی ہے، وکیل نہیں بکتا، شراب بکتی ہے، ریپرزینیٹیو نہیں بکتا، شراب بکتی ہے، میئر نہیں بکتا، شراب بکتی ہے، پولیس والا نہیں بکتا، شراب بکتی ہے، فوج نہیں بکتی، شراب بکتی ہے، آپ کا سینیٹر نہیں بکتا۔ اگر کبھی کوئی بیچ میں گندا انڈا نکل آئے اور بک جائے تو اس کو ایسا عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں کہ آنے والی کئی نسلیں یاد رکھتی ہیں کہ آپ نے اگر ملک کے مفادات کے خلاف کوئی بھی کام کیا تو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ملک سب سے پہلے، ملک کا وقار، ملک کی عزت، عوام کی عزت، وہ سب سے پہلے۔ جھوٹ نہیں ہوگا، بے ایمانی نہیں ہوگی، چوری نہیں ہوگی، رشوت نہیں ہوگی، سفارش نہیں ہوگی، پولیس گردی تو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ یہ ایکسیپٹیبل نورمز ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کچھ بھی کر لیں، یہاں پہ اگر بچیوں کا کوئی ریپ کرے گا، یہاں پہ اگر کوئی رضوانہ جیسی سچویشن کریٹ کرے گا، یہاں پہ اگر کوئی فاطمہ جیسی سچویشن کریٹ کرے گا تو اس کو عبرت کا نشان بنا کے باقی رہتی دنیا تک یہ بتا دیا جائے گا کہ نہ کوئی رانی پور کا پیر یہاں پہ کوئی چل سکتا ہے، نہ یہاں پہ کوئی جج کی بیوی اٹھ کے رضوانہ کو، نہ یہاں پہ کوئی قانون ایسا پاس کر سکتا ہے جس کا صدر کو پتہ ہی نہ ہو اور قانون بن کے چلا جائے۔ اس پہ بات کرتے ہیں ہم جو اتنے بڑے تھانے دار بنے ہوئے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ یار ایک تو مہربانی کر کے نا آپ یہ اسلامک ریپبلک کہنا چھوڑ دیں آج کے بعد۔ یہ اسلامک ریپبلک سے تو ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اسلام کا نام، میرے نبی کا نام آپ نے بدنام کر کے چھوڑ دیا ہے۔ آپ جنرل سے لے کر، جج سے لے کر، پارلیمنٹیرین سے لے کر ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ یار ہر بندہ اتنا دبا کے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کو سچ لگنے لگ جاتا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ عوام کے ساتھ، اتنا بڑا دھوکہ۔ آج صدر آر الوی نے ٹویٹ کر کے خدا کی قسم اٹھا کے یہ کہا ہے کہ وہ جو سیکرٹ ایکٹ اور یہ جو بدنام زمانہ ڈریکونین لاز جو پی ڈی ایم نے بنا کے بھیجے تھے اس پہ انہوں نے سائن نہیں کیا، اور اگر پریزیڈنٹ سائن نہ کرے اور واپس پارلیمنٹ میں بھیج دے تو 10 دن کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ وہ قانون بن جائے گا، کانسٹیٹیوشن ہمارا یہ کہتا ہے۔ لیکن اگر پارلیمنٹ ہو ہی نہ تو وہ بیس لیس، اٹس اے پیس آف ٹریش جو گاربیج میں بن میں چلا جاتا ہے۔ سو عارف الوی نے یہ کہا ہے کیونکہ یہ جو انہوں نے بدنیتی کے اور اپنی بد اعتمادی اور بد عہدی کے جو انہوں نے اپنے جو اوتھ لیا ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگینسٹ دی انٹرسٹ آف پاکستان، اگینسٹ دی انٹرسٹ آف کانسٹیٹیوشن، اگینسٹ دی ول آف دا پیپل آف پاکستان، جو انہوں نے پی ڈی ایم نے جو قانون بنا کے بھیجا تھا صدر عارف الوی کو، اس نے اسی وقت ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیا، اور اس کے سٹاف ممبرز جو کہ اکارڈنگ ٹو دی انالیسز آف ڈاکٹر معید پیرزادہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر بیسیکلی ایک پرزنر ہے ان اے بگر بلڈنگ جس میں سارا کچھ کنٹرول ہوتا ہے ملٹری انٹیلیجنس، اور ملٹری انٹیلیجنس کا پرپس صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف کو طاقتور بنا کے رکھنا تاکہ اس کی مطابق
اس کے حکم کے مطابق، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق سارے کام ہوں۔ اب وہاں پہ آرمی چیف کوئی انٹیلیجنٹ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ڈم ایسا ہوا بیٹھا ہوا ہے یا بکا ہوا بیٹھا ہوا ہے، یہ پھر پاکستان کا اپنا نصیب ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے اس چیز کی طرف الوڈ کیا ہے۔ اب جب پریزیڈنٹ نے اس قانون کی مخالفت میں کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا، تو واپس بھیج دیا، جس کے پیچھے صرف اور صرف پرپس صرف یہی تھا کہ یہ جو جھوٹا میں 9th کا آرکسٹریٹڈ پلان کیا گیا تھا، یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور اس ڈرامے کے تحت ایک خاص کمیونٹی کو، پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا، عمران خان کو سزا دینی تھی، اس کے لیے یہ ڈریکونین قوانین بنائے گئے۔ اب ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ طاقتور ادارے جو اپنے پاس ساری پاور رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے عمران خان کو بیسیکلی ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر شب خون مارا، اور جو کہ قانون سارے لیگل ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو قانونی بات آ گئی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹس کی آرڈرز کے اگینسٹ اس کا سٹاف اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ سویلین ہائیسٹ پوزیشن ہولڈر، ہائیسٹ رینکنگ سویلین ریپرزینٹیو جو پورے ملک کی عزت وقار کا نام ہوتا ہے، جس کو فوج بھی سلام کرتی ہے، اس کی آرڈرز کو نہیں مانیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سویلین جو ہیں یہ ملک کو نہیں چلا سکتے، یہ نالائق ہیں، نکمے ہیں، نکھٹو ہیں، بکاؤ ہیں، اور اس لیے یا تو مارشل لا لگانے کی تیاری ہو رہی ہے ملک کے اندر، اور سویلین کو اور پاکستان کو بدنام تو کیا ہی جا رہا ہے۔ لیکن جو خطرناک بات یہ ہے کہ وہ کیا نیا پاکستان اب گیا پاکستان ہو جائے گا؟ یہ جو کانسٹیٹیوشنٹ تھے جنہوں نے پی پی پالیسی کے اندر اور مسلم لیگ نواز کے اندر، جو پرانے بڑے کھنڈ قسم کے جو پارلیمنٹرین تھے، انہوں نے سائن کر کے وقتی طور پہ ڈرامہ کیا، لیکن پھر ایونچولی انہوں نے سائن کر کے یہ قانون بنا کے بھیج دیا۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن کے رہ گئی ہے۔ میرا آج پلان تھا کہ میں آج بات کروں گا جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر، ان پہ بات کروں گا، جو اخلاقی گراوٹ ہے، جس میں بچوں کے ساتھ ظلم ہے، بچوں کے ساتھ ریپس ہیں، عورتوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، پھر بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے، آٹے کا فراڈ ہے، چینی کا فراڈ ہے۔ میں سوچ رہا تھا ان پہ بات کروں گا تاکہ عوام اپنے طور پہ اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک کر سکے، لیکن یہ اتنا بڑا کرائسس آ گیا جس نے پاکستان کی ڈوبتی ہوئی عزت میں ایک اور وار کر کے اس کو گندے نالے میں پھینک دیا ہے۔ پاکستان کی عزت جگسائی تو ایسی ہو رہی ہے دنیا میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے آپ کو چھٹا بڑا ملک کہتے ہیں، پانچواں بڑا ملک کہتے ہیں، لیکن آپ کی حیثیت بالکل ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بھی نیچے والی کوئی کنٹری ہو تو اس کا آپ نام لیں تو وہ بھی شرمندگی کی شرمندگی، کوئی اچھا کام تو ہو نہیں رہا۔ پہلے آپ نے چرچز جلائے، پہلے آپ نے مائنارٹیز کو مارا، پھر آپ نے وہ جو منظور پشتین والی پارٹی ہے اس کو آگے اسلام آباد میں جلسہ کرایا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی جھوٹ بولا۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ عوام دشمن، ملک دشمن پارٹیز ہیں، آپ نے پھر اس کو پارلیمنٹ میں لایا، ان کے ووٹ سے آپ نے عمران خان کو نکالا، اب ان کو اسلام آباد میں جلسے کروا کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب چاہیں جس کو چاہیں سفید کو کالا کر دیں، کالے کو سفید کر دیں، جس کو چاہیں دشمن ڈکلیئر کر دیں، جس کو چاہیں محب وطن ڈکلیئر کر دیں۔ تو کل تک تو یہ دشمن تھے ملک کے، آج محب وطن ہو گئے، اسلام آباد میں ان کی جلسے ہو رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔